الرجیم جنت کا بیان میں آج ہم نے صفحہ نمبر 157 سے کرنا ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ٹاپک تھا وہ تھا المبشرون، یعنی جو خوشخبری پانے والے ہیں بالجنتی جنت کی۔ اس میں مسئلہ نمبر 322 ہے کہ زید بن عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت فرأیت لزید ابن عمرو ابن نفیل درجتین، رواہ ابن عساکر۔ حسن حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کے 2 درجے دیکھے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور درجات جو ہیں وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک سے دوسرے درجے کے درمیان ایسا فاصلہ جیسے زمین و آسمان کا۔ تو یہاں پر وہ یہ حدیث کیوں لائے ہیں کہ یہ بتا سکیں کہ زید بن عمر بھی جنتی بشارت پانے والے لوگوں میں شامل ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ عن جابر ابن عبداللہ یقول لما قتل عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ عنہ یوم احد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک قلت بلا قال ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاحا فقال یا عبدی تمنا علی اوتک قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیۃ قال انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون قال یا ربی فأبلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ رواہ ابن ماجہ۔ حسن حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن جب عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے کی ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص سے بغیر حجاب کے بات نہیں فرمائی، لیکن تیرے باپ سے بغیر حجاب کے یعنی براہ راست گفتگو فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ اے میرے بندے جو چاہتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تمہارے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں، ٹھیک ہے۔ یعنی شہادت کا جو درجہ پا لیتا ہے اور پھر شہادت کی جو فضیلتیں مرنے والا وہاں پر دیکھتا ہے یعنی شہید، تو وہ چاہتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں لوٹے اور وہی لطف اور مزہ پائے۔ ویسے دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ مرنا ہمیں آسان نہیں لگتا، لیکن شہید کی موت ایسی موت ہے کہ وہ وہاں پر جا کر دوبارہ آرزو کرتے ہیں، اور انہوں نے اور کچھ نہیں کہا۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس وحی بھی آتی تھی، اور آپ اس طرح بتاتے تھے کہ جو وہاں پر پہنچ گیا ان سے ان کے رب نے کیا معاملہ کیا، بغیر حجاب کے بات فرمائی ان سے۔ تو جب انہوں نے یہ فرمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی طے ہو چکی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ تیرے باپ نے عرض کیا، اے میرے رب اچھا تو میری طرف سے اہل دنیا کو میرا یہ پیغام یعنی دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونے کی تمنا کرنا پہنچا دے۔ سبحان اللہ، یعنی وہاں پر بھی مومنین کیا کرتے ہیں، اپنے پیچھے والوں کی فکر میں ہیں کہ اچھا یا رب میری یہ فرمائش پوری کر دیں کہ دنیا والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ دنیا میں جو موت ہمیں خطرناک لگتی ہے اور ہم اس سے گزرنا نہیں چاہتے، لیکن وہاں پر جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی پرلطف موت تھی کہ وہ دوبارہ مرنا چاہتا ہے، کیونکہ رب کی محبت میں وہ گیا ہوتا ہے نا، رب کے لیے اس نے جان قربان کی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی خالق کے لیے شہید ہونا یا اپنی جان کو قربان کر دینا ایک بڑا ہی پرلطف تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے نا، اور وہ اپنی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی قربانی دیتا ہے نا، اور اس کا اس پہ شرح صدر ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی ایک کپڑا ہی کیوں نہ ہو جو اللہ کی راہ میں اس نے دیا ہو، یا اپنا پیٹ کاٹ کر ایک کھجور کسی کو کھلا دی ہو، تو جو وہ خوشی محسوس کرتا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان جان ہی قربان کر دیتا ہے رب کی راہ میں تو پھر لطف کا کیا ہی کہنا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور پیچھے والوں کو بھی خوشخبری مل گئی ان لوگوں کی کہ شہید ہونے سے نہ گھبراؤ۔ پھر ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔
پیچھے والی پڑھنی ہے جی. یہ جو حدیث مسئلہ نمبر 322 کے اندر آ رہی نا، چھوٹی حدیث ہے، یہ پڑھنا چاہ رہی تھی، آپ پڑھیں. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين رواه ابن عساکر. جی اگلی بھی چھوٹی حدیث ہے، وہ پڑھ دیجیے گا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں. مسئلہ نمبر 324 کے اندر آ رہی ہے حدیث، حسن ہے. ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنۃ لتشقاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان رضی اللہ عنہما رواہ الحاکم. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ وہ یہاں آئیں اور وہ انہیں سرو کرے. علی رضی اللہ عنہ، عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. حیرت ہو رہی ہے اس میں؟ حیرت نہیں نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ آتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ تو اسے دے دے، اور جب کوئی جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو مجھ سے پناہ دے دے. جی پڑھیں گے حدیث. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنة لتشقاق الى ثلاثة علی وعمار وسلمان رضی اللہ عنہم. عنہم رواہ حاکم حدیث کے ذخیرے کا نام ہے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں. حدیث ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنۃ البارحۃ فنظرت فیہا فاذا جعفر یطیر مع الملائکۃ واذا حمزۃ متکی علی سریر رواہ الطبرانی. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل رات جنت میں داخل ہوا. دخلت الجنۃ البارحۃ فنظرت، تو جنت میں داخل ہوا اور اس میں دیکھا کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ دنیا میں غزوہ موتا کے موقع پر ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کٹے ہوئے بازوؤں سے بھی جھنڈے کو تھامے رکھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو جو پر عطا کی ہے تو وہ ملائکہ کے ساتھ وہاں پر اڑ رہے ہیں. اور حمزہ رضی اللہ عنہ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی شہادت کا درجہ پایا تھا غزوہ احد میں، ٹھیک ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. تو شہداء کی فضیلت وہاں پر کیا ہے، اور ان کو جنتیں مل گئیں، اس چیز کی بشارت ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی. پڑھنا ایک اور بس پڑھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير رواه الطبراني. صحیح حدیث ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں. ان برائدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلت الجنۃ فاستقبلتنی جاریۃ شابۃ قلت لمن انتی قالت لزید ابن حارثۃ رواہ ابن عساکر. صحیح حدیث ہے. برائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ یعنی ایک نوجوان لڑکی نے
میرا استقبال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ کہنے لگی زید بن حارثہ کے لیے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی جنتی ہیں۔ غمیسہ بن ملحان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنۃ فسمعت خشفة بین یدی فقلت ما هذه الخشفة فقیل الخمیساء بنت ملحانہ رواہ احمد۔ صحیح حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ خمیسہ بنت ملحان ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے تھوڑی سی وضاحت دی ہوئی ہے کہ یاد رہے حضرت خمیسہ بنت ملحان کے شوہر اور بیٹا غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حادثہ بئر میونہ میں شہید ہوئے اور خود جزیرہ قبرص کی تسخیر کے بعد واپس آنے والے جہادی لشکر میں شامل تھیں کہ دوران سفر میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سبحان اللہ، یہ ساتھ میں انہوں نے یہ کیوں بتایا کہ ان کے یہ رشتہ دار بھی شہید ہوئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان پر صبر کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر خود بھی شہادت کا درجہ پا گئیں، تو ان کو جنت کی بشارتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنۃ فسمعت فیها قراءۃ فقلت من هذا قالوا حارثۃ ابن نعمان کذالکم البر رواہ الحاکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو قرات کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا حارثہ بن نعمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا نیکی کا اجر تو یہی ہے، نیکی کا ثواب تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے قرآن سننے کی ان کی آواز سنی، تو ظاہر ہے وہ وہاں پر وہی تلاوت کر رہا ہوگا جو دنیا میں اس کو اپنا ساتھی بنا کر گیا ہوگا، اور اگر دنیا میں اس کے ہم دوست رہے تو ہی تو وہاں پر ہماری شفاعت کرنے والا ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اور پیچھے بھی جو بھی احادیث گزری ہیں بنیادی طور پر ہم ان کا بیان کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو بس اپنے دل میں رکھ کے تو اس کے بعد کچھ بھی نہ کریں، بلکہ اس لیے کہ وہ جن اعمال کی بنا پر جنت میں پہنچائے گے ہم ان میں رغبت کریں۔ تو جیسے اب رمضان آ رہا ہے اور وہ قرآن ہی کا مہینہ ہے، تو قرآن اور رمضان دونوں کا تعلق رہے، تو کتنا آپ پڑھتے ہیں، کتنا آپ اس میں غور و خوض کرتے ہیں اور کتنا اس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا اجر تو یہی ہے، نیکی کا ثواب تو ایسا ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والوں کو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعلم اول زمرۃ تدخل الجنۃ من امتی قلت اللہ ورسولہ عالم فقال المہاجرون یأتون یوم القیامۃ الی باب الجنۃ ویستفتحون فیقول لهم الخزنۃ او قد حوسبتم فیقولون بأی شیء تحاسبوا وانما كانت اسیافنا علی عواتقنا فی سبیل اللہ حتی متنا علی ذلک قال فیفتح لهم فیقیلون فیہ 40 عاما قبل ان یدخلها الناس رواہ الحاکم۔ صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میری امت میں سے کون سا گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجر لوگ یعنی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں وہ قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آئیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا، جنت کا خازن یعنی جو نگران ہے ان سے پوچھے گا کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ جواب دیں گے حساب کس چیز کا؟ ہماری تلواریں اللہ کی راہ میں ہمارے کندھوں پر تھیں اور اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی، یعنی ہم تو آلریڈی اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے 40 سال پہلے جنت میں جا کر مزے کریں گے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں 500 سال بعد جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے مساکین اور فقراء اور اغنیاء یہ ان سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہ فرق لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پر کسی منزل پر پہنچنا ہونا، اور یہ تو یہاں پہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک پر جا رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، یا اسی طرح بعض اوقات ہم ایئرپورٹس کا بھی کمپیریزن کرتے رہتے ہیں کہ کون سا ایئرپورٹ سوئفٹلی آپ کو موو کرا دیتا ہے۔
تو اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لائنز میں آپ لوگ لگے ہوئے ہیں اور کسی شخص کو کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اور اس کو، یا پھر کچھ ایسے ہیں جن کو گاڑی کے ذریعے ہی پلین میں چڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں کے لیے تو پلین بھی رک جاتے ہیں، تو ہم بڑا اس میں نا وہ ہوتے ہیں. تو امیجن کریں کہ یہی صورتحال ہوگی قیامت کا دن، جو کہ 50,000 سال کی مسافت کے برابر ہے. اس دن کی تنگی بھی اور اس کی طوالت بھی ہر انسان کو اپنے عمل کے مطابق ہی محسوس ہو رہی ہوگی. اور جو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یعنی دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پی لیں گے، وہ تو اس سارے دن کی طوالت میں پیاسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر مساکین کا کیا ہی کہنا کہ وہ عام لوگوں کی نسبت 500 سال پہلے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. یعنی وہ ساری جو تکلیف اور طوالت ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پتہ بھی ہو کہ اچھا ہی رزلٹ آنا ہے، لیکن جب تک انسان وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر بھی وہ ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتا ہے. تو لیکن دنیا میں جب ہم بار بار ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی مزید کام کریں، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا بھی اس میں آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جتنا کرے اتنا ہی کافی ہے. اور یہاں پھر ہمارا اپنا ہی نفس بعض اوقات غفلت کا، سستی کا شکار رہتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دن کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ کچھ کام پروڈکٹیو کر بھی لیا تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ تو وہاں پر پتہ چلے گا نا کہ جب ان کی بنیاد پر وہاں پر اعمال میں فرق آئے گا، یعنی درجات میں فرق آئے گا، اور پھر دن کی طوالت کے حساب سے بھی کہ، اور پھر آگے بھی اسی طرح درجات مختلف ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس جنت کی طلب لگا دے اور ہم زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے ہوں، آمین. اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 330 ہے. حضرت ابن دحداح رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں. ایک سیکنڈ میں اس کا نا چارجر لگانا پڑے گا. عن جابر ابن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن دحداح ثم اتي بفرس عرج فعلقه رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كم من عذق معلق او مدل فی الجنت لابن الدحداح. رواہ مسلم. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن دحداح رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ننگی پیٹھ والا گھوڑا لایا گیا اور اس کو ایک شخص نے پکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے. وہ گھوڑا بتکتا تھا. ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابن دحداح کے لیے جنت میں کتنے ہی پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یعنی یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دحداح کے لیے بھی جنت کی بشارت دی. اس کے بعد ہے ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا جنتی ہیں. انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جبریل راجی حفصہ فإنها صوامۃ قوامۃ وإنها زوجتک فی الجنۃ. رواہ الحاکم. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر رجوع کرنے سے ایکچولی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو رجعی طلاق دی تھی، یعنی ایک طلاق یا 2 طلاقوں کے بعد جو رجوع کیا جا سکتا ہے نا، وہ دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر رجوع فرما لیا تھا. اور اسی طرح عکاشہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں. یہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب یہاں پر جتنے انہوں نے حدیث کے حوالے سے ان کو ملی وہ ساری انہوں نے یہاں پر بتا دی ہیں. تو بنیادی طور پر تو جو اعمال ہیں جو کہ ان صحابہ اور صحابیات کے دیکھنے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جنتوں کے حقدار بنے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے صحابہ صحابیات کی سیرت کے بارے میں ضرور پڑھیں اس بک کو ختم کرنے کے بعد، اور وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہی ہوگا. تو آج یہ والی جو بک ہے نا اس طرح ہی اس کو پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ عید کے بعد مکمل کریں گے. اور جو جہنم کا بیان ہے اس میں میں نے جو پڑھنا ہے وہ ہے نمبر 9 آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. بک کا صفحہ نمبر ہے 32.
بعض نامعلوم عذاب۔ قرآن و حدیث میں آگ کے علاوہ جہنم میں دیے جانے والے عذابوں کی بہت سی قسموں کا جہاں عمومی تذکرہ فرمایا گیا ہے، وہاں بعض گناہوں کے خاص عذابوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ ازواج، اور اسی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے، بعض دوسرے عذاب بھی ہوں گے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 58 ہے۔ کہیں صرف عذاب علیم یعنی دردناک عذاب، اور کہیں عذاب عظیم یعنی بہت بڑا عذاب، اور کہیں عذاب شدید بڑا سخت عذاب کہنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ وہ بعض دوسرے عذاب یا عذاب علیم یا عذاب عظیم یا عذاب شدید کیا ہوں گے، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جیل میں ویسے تو مجرموں کی سزائیں متعین ہوتی ہیں، لیکن بعض نامی گرامی مجرموں کے لیے بعض اوقات افسران بالا صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مجرم کو اچھی طرح سبق سکھایا جائے، اور جلاد خوب جانتے ہیں کہ افسران بالا کیا چاہتے ہیں اور ایسے مجرموں کو سبق سکھانے کا کیا طریقہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کفر کے بڑے بڑے علمبرداروں کو سبق سکھانے کے لیے صرف اتنا ارشاد فرمائیں گے فلاں فلاں مجرم کو عذاب علیم دیا جائے۔ جہنم کے داروغے خوب جانتے ہوں گے کہ ایسے کٹے کافروں کو عذاب علیم دینے کی کون کون سی شکلیں ہیں، اور جو مجرم عذاب عظیم کے مستحق ہیں انہیں عذاب عظیم کیسے دینا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو یہ ہے وہ جہنم اور اس کے عذاب جن سے خبردار کرنے کے لیے اللہ کے رسول نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ سے ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لوگوں کو بار بار خبردار کیا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ۔ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو، اور جو یہ بھی نہ پائے وہ اچھی بات ہی کہہ کر بچے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت ہر ممکن حد تک خود کو بچانے کے لیے کچھ کرے، اور کسی غریب سے غریب انسان کے پاس بھی یہ بہانہ نہ ہو کہ میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے دینے کو، تو کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کھجور کو صدقہ نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اور کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، اب جیسے آگے رمضان آ رہا ہے تو روزہ کھلانے کا ثواب بھی بہت ہے، اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لمبی چوڑی دعوتوں میں پڑھ کے اپنا بھی وقت ضائع کریں اور دوسروں کا بھی، اور جو رمضان کا اصل مقصد ہے اس کو ہی فوت کر دیں۔ تو ثواب تو اس طرح بھی کمایا جا سکتا ہے کہ آپ کھجوریں صدقہ کریں، اور اسی طرح اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی، یعنی بعض اوقات کچھ خواتین اس پوزیشن میں نہیں ہوتی اپنے گھروں میں کہ وہ کچھ خرید سکیں، تو پھر کیا ہے کوئی اچھی بات ہی کہہ دیں، روزانہ کوئی اچھی بات خود سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ اور لوگوں کو سکھانا تو اب کوئی بڑا بات ہی نہیں رہی، آپ یہ دیکھیں کہ برائی اگر پھیل رہی ہے تو وہ میڈیا کے ذریعے ہی پھیل رہی ہے نا، یہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ روز لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر برائی کس طرح سے پھیل رہی ہے کہ کوئی شخص برائی پھیلانے میں بہت ڈھیٹ ہے اور بہت بے حیا ہو گیا ہے، اور وہ سب کچھ وہ ویڈیوز کی صورت میں پوسٹ کر رہا ہے، اور پھر اس کے فالورز ہیں وہ اندھا دھند بغیر دیکھے سوچے یہ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ شخص کدھر جا رہا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے وہ شخص یعنی کہ گمراہ ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے فالورز کو بھی گمراہ ہی کر رہا ہے، لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا، اور یہی وجہ ہے کہ اصل دین ان کی بجائے جو بے حیائی ہے اور منکر ہے وہ زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں۔ تو یعنی ہم اتنا کام بھی نہیں کر سکتے کہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، کہ ایک اچھی بات ہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں یا اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں یا روزانہ ایک حدیث پڑھیں اور آگے پھیلائیں۔ تو آگ سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ جس کے پاس صدقہ خیرات کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو وہ کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچے، اور جس کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو وہ اچھی بات کہہ کر ہی بچنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جس کے پاس کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگ سے بچانے کے لیے کتنی حرص اور آرزو رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اس طرح سکھلاتے جیسے قرآن مجید کی صورتیں سکھلاتے، یعنی آپ اتنا اس پہ فوکس کراتے تھے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ پھر ہے مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں منادی کے لیے بھیجتا کہ وہ اعلان کریں لوگو جہنم کی آگ سے بچو، لوگو جہنم کی آگ سے بچو۔ سبحان اللہ۔
مالک بن دینار یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے تو ہاتھ میں ہیں، ہمارے پاس مددگار نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ لوہے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، تو کوئی بھی ٹیبلٹ آپ لے لیں، کوئی بھی چیز، تو ہم ساری دنیا میں منادی کر سکتے ہیں، تو لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں نہ صحیح، لیکن اتنا تو کم از کم ہم میں سے ہر آدمی کر ہی سکتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کرے، اپنے اعزاء و اقارب کو جہنم کی آگ سے ڈرا دے، اپنے دوست احباب اور یمین و یسار ہمسایوں یعنی دائیں بائیں ہمسایوں کو جہنم کی آگ سے خبردار کر دے۔ اور یہ بھی کتنا بڑا کام ہے نا، اور ہمارے تو یہاں پر دائیں بائیں سب مسلمان ہوتے بھی نہیں ہیں، تو کہ لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، جس کے پاس یہ بھی نہ ہو وہ اچھی بات ہی کہہ کر بچے، مسلم کی روایت ہے۔ تو دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ والی کتاب جو ہے پیج نمبر 34 تک ہوئی ہے، انشاءاللہ عید کے بعد ہی اس کو مکمل کریں گے، اور عید کے دوران یعنی رمضان کے دوران ترجمہ قرآن ہی ہوگا، اور شروع میں اسماء الحسنی ہو جائیں گے، اور اینڈ پہ جو ہے عمل کے حوالے سے کوئی بات اگر شیئر کرنی ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔